حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر رہے ہیں تو راستے میں جب پہاڑ آیا، غار ثور کا وہ مقام آیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، اے میرے محبوب آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے کندھوں پہ تشریف لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے ذرا احباب ذی وقار کہ یہ جو سفر ہے یہ آج کے دور میں اگر کیا جائے تو انتہائی مشکلات کا سفر ہے، کیونکہ آج کا جدید دور ہے، پانی کی سہولت بھی موجود ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن پہاڑ کی طرف چڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے اکیلے بندے کے لیے۔ تو اے سیدنا صدیق اکبر میں آپ کی شان پر قربان جاؤں، آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری کندھوں پہ تشریف لے آئیں، میں آپ کو اٹھا کر اوپر پہاڑ کی طرف اور اس غار کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ تو عزیزان من دیکھیے کیسا یہ عشق مصطفیٰ ہے اور کیسی یہ لگن ہے، کیسا یہ پیار ہے۔ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے میرے محبوب کو، تو صدیق اکبر عرض کریں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ تشریف لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں صدیق اکبر آپ کی شان پر قربان جاؤں۔ احباب ذی وقار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر جب معراج کے لیے جاتے ہیں تو براق کی رفتار آپ کے سامنے ہے، براق کا جانا آپ کے سامنے ہے، براق کی برق رفتاری آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کر سوار ہو کر جانا یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا۔ تو احباب ذی وقار براق پر سواری کرنے والے میرے محبوب آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی پرکیف کیفیت ہوگی، منظر ہوگا کہ جب صدیق اکبر میرے محبوب کو کندھوں پہ بٹھا کر آپ غار ثور کی جانب جا رہے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت یقیناً وہ منظر ہوگا۔ جب غار ثور آئی تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اگر اجازت ہو تو سب سے پہلے غار میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں غار کی صفائی کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی موذی جانور ہوا تو وہ مجھے نقصان دے، نہ کہ میرے محبوب کو دے، نہ کہ میرے آقا کو دے۔ اے صدیق اکبر آپ کی شان کو لاکھوں کروڑوں عظمتوں کو آپ کو لاکھوں کروڑوں سلام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر تشریف لے جاتے ہیں، اندر جا کر اپنے پگ مبارک دستار مبارک اتار کر غار کی صفائی کر رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ غار کی صفائی ہو گئی، اب محبوب کے آنے کا ٹائم ہے، اب محبوب کو بلایا جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ سوراخ نظر آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا عشق جو ہے یہ گوارا نہ کیا کہ محبوب تشریف لائیں اور اس میں یہ سوراخ رہ جائیں، اپنے جسم سے کپڑے کو پھاڑتے ہیں، اس کی ٹاکی بناتے ہیں، بنا کر ان سوراخوں میں دیتے ہیں۔ صدیق اکبر آپ کی شان پر میں قربان جاؤں، کمال کا جملہ ہے عزیزان من، جب مکمل سوراخ بند ہو گئے ایک سوراخ باقی ہے، سیدنا صدیق اکبر اپنا ایڑی مبارک اپنا قدم مبارک اس میں رکھ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں تاکہ ان سوراخوں سے کوئی موذی جانور داخل نہ ہو پائے۔ اب عزیزان من پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کوئی جا آکھے محبوب میرے نو اوے چا تتڑی دیاں ساراں کنوں آکھاں کتھے ٹر جا جندڑی کلی جندڑی نو روگ ہزاراں ہن تے من جا عربی ڈھولا ہن چھیتی موڑ مہاراں یار فرید جے آ جائے سونا تے میرے گھر وچ آن بہاراں۔ عزیزان من وہ کیسا پرکیف منظر ہوگا۔ یہ گھر صدیق اکبر نے اپنے اس غار کو صاف کیا اور مصطفیٰ کریم کو بلایا۔ جب آقا تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ دل کر رہا ہے کہ گود صدیق ہو، سر مبارک حضور آپ کا ہو، آئیے ذرا تشریف لائیے نا، آرام فرما لیجئے نا، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر آپ کی عظمت کو سلام ہے، اٹھا کر نبی کو آپ لائے ہیں اور تھکاوٹ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر رہے ہیں آقا آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوگی،
ہوگی۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، اور عشق مصطفیٰ کی انتہائی مصطفیٰ ہے۔ احباب ذی وقار، آئیے ذرا توجہ فرمائیے گا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک والضحیٰ کا مکھڑا واللیل کی زلفیں جب میرے حضرت صدیق اکبر کی گود مبارک میں رکھتے ہیں تو صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کریم کا والضحیٰ کا مکھڑا دیکھتے ہیں، واللیل کی زلفیں دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، نبی کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ ارے کمال کی بات ہے، دیکھنے والا صدیق ہے، جس کا دیدار ہو رہا ہے وہ حبیب اللہ ہے۔ عزیزان من، وہ کیسا منظر ہے، وہ کیسی کیفیت ہوگی، ذرا عالم تخیل میں بیٹھیے گا، ذرا دیکھیے گا، ذرا تصور کیجئے گا، وہ کیسا عجیب اور خوبصورت منظر ہوگا جب یار یار کو دیکھ رہا ہوگا۔ اب مصطفیٰ کریم اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر نبی کا چہرہ دیکھ کر آرام کر رہے ہیں، سکون محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایڑی رکھی ہوئی ہے، سانپ نے اپنی حرکت کی کہ ایڑی کو ہٹا دے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں نا 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 نا، میں نبی کا محافظ ہوں، میں نبی کی ختم نبوت کا محافظ ہوں، میں نبی کی ذات کا محافظ ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، میں کبھی نہیں ہٹاؤں گا، کیونکہ تو موذی جانور ہے، تو انسان کا دشمن ہے۔ تو عزیزان من توجہ فرمائیے گا ذرا، جب اس انسان کے دشمن نے اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی ایڑی کو ڈسا، جب اس نے ڈنگ لگایا تو حضرت صدیق اکبر کے قدموں کی جانب سے آتا ہوا یہ زہر جو ہے یہ آنکھوں کی طرف آیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا چلا جاتا ہوں، ایمان والوں کے لیے، نبی کے عاشقوں کے لیے، نبی سے پیار کرنے والوں کے لیے انتہائی اور خوبصورت میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا ہوں۔ عزیزان من، جب زہر چلا، جب ڈسا گیا، صدیق اکبر نے اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو موو نہ کیا، حرکت نہ دی، آپ تڑپے نہیں، آپ ہلے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سامنے دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، سامنے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے من میں یہ بات آئی، اگر میں نے تھوڑا سا موو کیا، تھوڑی سی حرکت کی، مصطفیٰ کریم تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، کہیں نبی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں نبی کی گستاخی وہ نہ ہو کہ نبی کی گستاخی کی زد میں یہ بات آ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں۔ نا 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 نا، صدیق اکبر نے نہ جگایا۔ محبوب کے غلاموں تو جو فرمائیے گا، یہاں سے ڈسا، یہاں سے آنسو بکھرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف صدیق اکبر سے دو آنسو جا رہے ہیں۔ آپس میں وہ کہہ رہے ہوں گے، ارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ صدیق کی آنکھ سے آ رہے ہیں، نبی کی آنکھوں، نبی کے چہرے پر جا رہے ہیں۔ کیسا پرکیف منظر ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعا کے مکھڑے پر جب یہ آنسو گرے تو مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھولی۔ جب آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کریم نے پوچھا، صدیق اکبر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو اچانک سے حضرت صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر تڑپے نہیں، معاذ اللہ، اچانک سے بولے نہیں کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، نا 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 نا، اطمینان سے، بڑی خوبصورتی سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے بولے۔ ارے کیوں ایسے نہ بولتے؟ کیونکہ آپ کے سامنے والضحیٰ کا مکھڑا تھا۔ ارے اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیں، ان کو درد اور تکلیف نہ ہو، تو یہاں پر سیدنا صدیق اکبر کو اگر یہ سانپ کاٹ لے تو کہاں سے درد، کہاں پر تکلیف ہوگی، کیونکہ سامنے والضحیٰ مکھڑا ہے۔ عزیزان من، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑی ہی تعظیم کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محسوس ہوا ہے کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا محبوب کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، صدیق اکبر اپنا قدم مبارک نیچے کیجئے، اپنا پاؤں نیچے کیجئے۔ جب پاؤں نیچے کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سانپ نظر آ رہا ہے۔ عزیزان من توجہ فرمائیے گا، اگلا نقطہ کمال کا ہے، یہاں تک تو ہم نے پڑھا اور سنا ہے، آگے کمال عشق کی باتیں ہیں۔ میرے آقا بابو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر جی یا رسول اللہ، فرمایا اپنا قدم، اپنا پاؤں ذرا آگے کیجئے تاکہ لعاب دہن لگایا جائے۔ صدیق اکبر تڑپ اٹھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، آپ نے اپنا پاؤں پیچھے کی طرف کھینچا، محبوب آگے کی طرف بلا رہے ہیں، یہ اپنا پاؤں پیچھے کی طرف کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ میں صدیق
صدیق اکبر ہو کر، میں ابو بکر صدیق ہو کر اپنا پاؤں نبی کی جانب کروں، نہ اس سے پہلے مر کیوں نہ جاؤں کہ میں اپنا قدم آقا کی جانب کروں۔ ارے عقیدت ہو تو ایسے ہو، ارے محبت ہو تو ایسے ہو، ارے تعظیم ہو تو ایسے ہو، ارے یار کا جذبہ ہو تو ایسے ہو، احترام ہو تو سیدنا صدیق اکبر جیسا ہو۔ جیسے آپ کو تکلیف بھی ہے، آپ کو سانپ میں ڈسا بھی ہے، محبوب فرما رہے ہیں قدم کو ذرا میری طرف کیجئے، نہ میرے آقا میں آپ کی طرف کیسے قدم کو کروں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ کیسا منظر ہوگا؟ آسمان کے فرشتے بھی رقص کر رہے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا ہے، عرش معلیٰ مبارک دے رہا ہے۔ اے صدیق اکبر جس کے تلووں کے لیے میں ترس رہا ہوں، آج وہی نبی تیرے سامنے ہے۔ میرے آقا محبوب کے غلاموں، میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا۔ اے صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام ہے۔ آپ کے جناب لعاب دہن نکالنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیدی مبارک پر لگایا۔ ارے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی عجیب کیفیت ہوگی کہ جب لعاب دہن لگانے والا کون ہے؟ جس کے ہاتھ ید اللہ کے ہیں۔ لعاب دہن لگانے والا کون ہے؟ جس کی آنکھیں ما زاغ البصر کی ہیں۔ لعاب دہن لگانے والا کون ہے؟ جس کا سینہ علم نشرہ کا سینہ ہے۔ میرے محبوب نے جب لعاب دہن لگایا، ایڑی سیدنا صدیق اکبر کی ہے، تو ہمیں یہ سبق مل گیا، ہمیں یہ مقام مل گیا، ہمیں یہ شان معلوم ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ جس لعاب دہن سے ایک کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، جس لعاب دہن سے ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے، جس لعاب دہن کی برکت سے ٹوٹی ہوئی آنکھ واپس مل جائے، آج وہی لعاب دہن میرے مصطفیٰ کریم سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی مبارک کو لگا رہے ہیں۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ احباب ذی وقار، سیدنا صدیق اکبر کا یہ ادب اور احترام ہماری نئی نسل کو، آنے والے نوجوانوں کو یہ سکھاتی ہے کہ نبی کا عشق ہو تو ایسے ہونا چاہیے۔